اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما سابقہ وزیر بلدیات و ممبر قانون ساز اسمبلی، مرکزی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر راجہ نصیر احمد خان صاحب، اذان صدر محفل چودھری عبدالرشید صاحب، بزرگ سیاسی و سماجی شخصیت چودھری محمد خان صاحب، صدر ضلع کوٹلی راجہ ادریس حیات صاحب، اور ان کے ساتھ اسٹیج پر تشریف فرما ممبران ضلع کونسل و لوکل کونسل، عظمائے مسلم لیگ نون، اور یہاں پر میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ میں اولاً تو آج کے اس پروگرام کے چیف آرگنائزر چودھری عبدالرشید صاحب، آپ کو یہ ایک شاندار اور زبردست پروگرام منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس ولولے سے، جس جذبہ سے آپ نے اپنے محبوب قائد راجہ نصیر احمد خان صاحب اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوستوں کا ایک پرتپاک اور فقیر المثال استقبال کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر جو آج آپ نے ایک ٹائملی ڈیسیژن لیا، جو مدبرانہ فیصلہ آپ نے کیا، میں صدر حلقہ ہونے کے ناطے اپنے قائد راجہ نصیر احمد خان صاحب کی اجازت سے آپ کو اس قافلے میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اس قافلے میں آپ کو ہمیشہ پیار و محبت ملے گا، عزت ملے گی، الفت ملے گی اور اپنا پن ملے گا۔ ہر چڑھتے دن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو اپنے لیے کشادہ پائیں گے۔ یہاں پر باتیں بہت ہوئی، اس سے پہلے آنے والے مقررین نے تقریباً ہر اینگل سے آپ نے اپنے انداز میں اظہار خیال فرمایا، اور خصوصاً چودھری صحبت صاحب نے تو تقریباً پورے حلقے کا جو احوال پیش کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کو ریپیٹ کرنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، تو میں صرف انتہائی اختصار کے ساتھ صرف ایک دو باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا۔ جس طرح مجھ سے پہلے آنے والے کسی دوست نے بات کہی کہ پچھلے الیکشن میں ہمارے سیاسی حریف، یہ سیاسی ٹھاک اور سیاسی مدارج جب میدان میں آئے تو انہوں نے مختلف قسم کے بہکاوے سینسا کے عوام کو دیے، انہوں نے سینسا کے عوام کو مختلف قسم کے سر سبز و باغ دکھائی۔ کبھی انہوں نے تعمیر و ترقی کا نعرہ، کھوکھلا نعرہ لگایا، تو کبھی انہوں نے برادری کا چورن بیچنے کی کوشش کی، تو پھر کبھی انہوں نے تبدیلی کا لالی پاپ آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور پھر جب الیکشن ہوا تو رات کی تاریکی میں ان لوگوں نے آپ کے مینڈیٹ پر شب خون مار کر ہمارا عوامی مینڈیٹ ہم سے چھینا۔ سیاست میں ہار جیت یہ معنی نہیں رکھتی، ہار جیت، اونچ نیچ یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے، لیکن جو بات زندہ رہنے والی ہے، باقی رہنے والی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس نمائندے کو اپنی نمائندگی کا حق دے کر
اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں تو وہاں پر جا کر وہ آپ کے حقوق کا تحفظ کس طرح کرتا ہے، یہ بات معنی رکھنے والی بات ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال اس بات کے گواہ ہیں کہ جس بندے کو آپ نے اپنا مینڈیٹ دے کر مظفر آباد میں بھیجا وہ آپ کی نمائندگی کرنے میں ناکام ہوا، بری طرح ناکام ہوا، اور پھر جب آپ لوگ اپنے مسائل لے کر اپنی مشکلات لے کر اس کے پاس گئے تو اس کا رویہ کیا تھا؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ میں پہ ٹکرار رہا ہوں، ہمارے کو اچھی سے گنا کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی پچھلے دنوں، اور اگر کوئی بندہ اس کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ نیچے اتر کر اس سے بات کرنا یا ملاقات کرنا مناسب نہیں سمجھتا، بلکہ اوپر سے دوسری منزل سے سامنے کر کہتا ہے کہ کیسے آئے ہیں، کی آئے ہیں، کل نس اتھا دوئی وری نہ اچھا۔ تو اس طرح کے لوگ آج ہم پر مسلط ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سہسا کے لوگ باغیرت لوگ ہیں، باشعور لوگ ہیں، ان کو یہ چیز مناسب اور جیب نہیں دیتی کہ اس طرح کے بد اخلاق، بد تہذیب اور بے ضمیر لوگوں کو ہم اپنا مینڈیٹ دے کر اسمبلی میں بھیج جائیں۔ آپ لوگوں کے سامنے یہ ناظر مجاہد جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی 25 سال کی تاریخ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جس عزت سے، جس وقار سے اس نے آپ لوگوں کی نمائندگی کی، اس کی مثال آپ کو کشمیر بھر میں نہیں ملے گی۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، حکومت نہیں ہے ہمارے پاس، نہ ہم ایم ایل اے اور نہ ہم وزیر ہیں، لیکن صبح جب آپ رائے سے اٹھتے ہیں تو درجنوں کے حساب سے لوگ وہاں پر اپنی فریاد لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر انسان کو اس کی عزت نفس کے مطابق بہترین میزبانی سے نوازا جاتا ہے، اور ہر حت الوسع حت المقدور رہ سکتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ جو بندہ ان کے پاس سے آئے وہ وہاں سے مطمئن ہو کر واپس آئے۔ تو چودھری عبدالرشید صاحب، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس قافلے میں مزید لوگ، مزید لوگ، مزید سے مزید تک لوگ انشاءاللہ شامل ہوں گے۔ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے تھے وہ آج شرمندگی اور ندامت کا انہیں سامنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 2021 میں اپنے پاؤں کا کلہاڑی مار دیا، اور اگر آج آنے والے وقت میں، جس سے پروفیسر صاحب نے کسی اور دوست نے بات کی کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جلد آپ دیکھیں گے کہ اس حلقہ میں الیکشن کا سماع ہوگا، الیکشن کا سماع ہوگا، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ سارے لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ہمارے قافلے میں شامل ہوں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو سفر تھا، تعمیر و ترقی کا سفر تھا، وہ آپ لوگوں کے عزت نفس کو بحال کرنے کا جو سفر تھا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ آخر میں انتہائی قلیل وقت میں ایک دو باتیں، ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان میں تشریف لا رہے ہیں، تو ان کے استقبال کے لیے ہم نے اپنے حلقے سے ایک بھرپور نمائندگی لے کر جانی ہے۔ اس سلسلے میں حلقے کی میٹنگ ہم نے رائے صاحب 19 تاریخ کو دن 1 بجے مرکزی سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون سہسا نے آرگنائز کی ہے، منعقد کی ہے۔ میں آپ تمام دوستوں کو وہاں پر بھرپور شرکت کی دعوت دیتا ہوں، اور وہاں سے پھر انشاءاللہ تعالی ہم اپنا جو 21 تاریخ کا جو ہمارا پروگرام ہوگا اس کو حتمی شکل دے کر رائے صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم نے لاہور مینار پاکستان پر اپنے محبوب قائد کے استقبال کے لیے جانا ہے۔ اور ایک اور چیز کہ انہی حالیہ دنوں میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے لوگ، ہمارے عوام، جب انہوں نے اپنے حقوق کی بات کی، اس حقوق کے حصول کے لیے خاص طور پہ جو ہماری لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ رہا یا بجلی کا جو مسئلہ رہا یا پھر آٹے کے سلسلے میں جتنے بھی یہ ڈیمانسٹریشنز اور ہڑتالیں ہوئیں، وہاں پر اس حکومت نے
ہمارے ان لوگوں کے ساتھ جو ایکشن کمیٹیز پہ ان کے خلاف، ان کے نمائندوں کے خلاف جبر و تسلط کا جو راہ اختیار کی، ان کے ساتھ ان کے خلاف فیک FIRs اور مقدمے درج کیے، میں اس تمام کارعمل کی اس اسٹیج کی وساطت سے پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت وقت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جلد از جلد ان لوگوں کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ختم کر کے ان لوگوں کی عزت نفس کو بحال کیا جائے، اور ایسا اس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس نکارہ، نکھٹو اور نکمی حکومت کا حصہ رہنے کا ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہماری عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم اس نکمی حکومت سے علیحدہ ہو کر ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو میں اس اسٹیج کی وساطت سے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ آپ جتنے بھی لوگ ہماری حکومت میں ہیں ان کے ساتھ بھی یہ گوش گزار رکھیں، یہ ان کے سامنے درخواست رکھیں کہ اس حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا جائے۔ میں نے وقت کافی سارا لے لیا اسٹیج سے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ یار زندہ صحبت باقی وما علینا الا